الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. تعلیمی سال مدارس میں جس کا انشاءاللہ آغاز کچھ مدارس میں تو 5 شوال سے ہو جاتا ہے اور کچھ مدارس میں 10 شوال سے یہ ترتیب شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ شوال کے آخری دنوں تک، آخر ایام تک یہ داخلوں کا سلسلہ شروع رہتا ہے، جس میں جو قدیم طلبہ ہوتے ہیں، جو پہلے سے مدارس میں زیر تعلیم ہوتے ہیں، وہ مدرسوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنی آگے جو تعلیم ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ شعبان رمضان کی چھٹیوں کے بعد، شوال عید الفطر کے بعد، 10 شوال کے بعد یہ نئے سال کا آغاز مدارس میں شروع ہو جاتا ہے، جو رجب تک اپنی عمر کو مکمل کرتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے، اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور گھر کے سکون اور راحت کا ذریعہ بنائے، اور قبر اور آخرت کا بہترین ذخیرہ بنائے۔ لیکن یہ سب کمالات حاصل کرنے کے لیے اس بچے کی تربیت بہت ضروری ہے، کہ جو بچہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہبہ کیا ہے، ہدیہ دیا ہے، عطا کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، کہ اللہ ہبہ کرتا ہے، عطا کرتا ہے آپ کو اولاد، لڑکوں کی صورت میں، لڑکیوں کی صورت میں، اور لڑکا لڑکی دونوں کی صورت میں۔ یہ اللہ کی عطا اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت ہے۔ انسان بہت کوشش کر لے، بہت زیادہ وسائل اپنے اس پہ لگا دے، کتنے ایسے جوڑے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت ان کی بھی گودوں کو ہرا بھرا فرمائے، اور ان کو بھی اولاد جیسی نعمت، نیک صالح اولاد جیسی نعمت سے اللہ رب العزت ان کو نوازے۔ تو اللہ نے آپ کو اولادیں عطا کی ہیں، تو ہر بچہ نہیں، آپ کے 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، یا 2 بچے ہیں، یا 1 بچہ ہے، تو اگر زیادہ بچے ہیں تو ان میں سے 1-2 کو یا 1 کو، تو اگر کم ہیں 2 بچے ہیں دونوں کو بنا سکتے ہیں، یا 1 کو، 1 بچہ ہے تو 1 ہی کو دین کے لیے وقف کرنا، یہ بہت کمال کی بات ہے۔ لیکن بہرحال گھر میں 1 بچے کو حافظ اور عالم بنائیں، اور جب وہ حافظ اور عالم بن رہا ہو تو اس کی معاونت کریں، اس کو اس کا ماحول دیں، تاکہ وہ اپنے دین کو اپنے سینے کے اندر صحیح طرح سے محفوظ کر سکے، اس کی احساس کمتریوں کو دور کر کے اس کو ایک مقام اور مرتبہ گھر کے اندر دیں، تاکہ وہ بڑھ چڑھ کر اس دینی تربیت میں اپنا حصہ ڈالے اور اس تربیت کو وصول کر پائے۔ تو کم از کم 1 بچہ آپ دینی مدارس کے حوالے کریں، بچہ حافظ بنائیں، بچے کو عالم بنائیں، بچے کو دیندار بنائیں۔ یاد رکھیں، آپ کا 1 بچہ حافظ اور عالم بن گیا، اللہ رب العزت نے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دی، آپ کے گھر کو انشاءاللہ روشن اور منور کر دے گا۔ صرف گھر ہی نہیں، آخرت کا گھر بھی، قبر کا گھر بھی انشاءاللہ اس بچے کی برکت سے
اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو دنیا آخرت کی برکتوں سے نوازیں گے، اور اس کے علم کی شمع آپ کی نسلوں کو روشن کر دے گی، اور اس بچے کی واسطے سے آپ کے اور خاندان کے اندر بھی انشاءاللہ بچوں کے اندر حفظ کرنے کا شوق، والدین کے اندر اپنے بچوں کو عالم بنانے کا شوق یہ پیدا ہوگا۔ اس سے انشاءاللہ ایک تو آپ کے گھر کو نفع بھی ہوگا، دوسرا آپ جہاں اپنے بچے کو حافظ عالم بنائیں گے آپ کی یہ دعوت پھیلے گی، جتنے بچے جتنے والدین اپنی اولادوں کو دین کی طرف لگائیں گے، سارے بچوں کا، سارے نیک بچوں کا جو اس نیکی کے راستے پہ لگیں گے اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کے حصے میں آئے گا۔ تو ماحول کو بدلنے کے لیے اپنی اولادوں کو صحیح نہج پر، صحیح جگہ پر، صحیح رخ دینا یہ بہت ضروری ہے۔ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت روک ٹوک، ہر وقت نکتہ چینی سے تربیت نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈانٹ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، بچہ سمجھ جائے گا۔ بچہ نہیں سمجھتا، وہ بچہ اور ہٹ درم ہوتا ہے، اس کے اندر اور سختی پیدا ہوتی ہے، اس کا دل اور والدین سے دور ہوتا ہے، اور جن چیزوں میں لگ کر وہ اپنی زندگی برباد کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف اور راغب ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا مزاج ہے اس کو جس چیز سے روکا جائے اس طرف اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ تو تربیت گاہیں، درس گاہیں جہاں قرآن اور حدیث کی آوازیں لگ رہی ہیں، جہاں بڑے بڑے صلحاء، علماء، متقی حضرات جو زہد اور عبادت کی اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، ان کے چہروں کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ یاد آتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، تہجد گزار، اللہ سے مانگنے والے نیک صلحاء اساتذہ، جب ان کی صحبت میں بچے بیٹھتے ہیں اللہ رب العزت ان بچوں پر اثرات ڈالتے ہیں، اور ان کے اثرات سے آپ نے دیکھا مدرسے میں بچہ جائے گا اس کا حلیہ بدل جاتا ہے ماشاءاللہ، اور جن کے حلیے نہیں بدلتے وہ دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو بچہ اندر سے گڑبڑ ہوتا ہے، یا پھر والدین اپنے بچے کو اس پر قائل نہیں کرتے، اور ایسا ماحول ہوتا ہے گھر میں کہ جس سے بچہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، یا بچے کو آپ نے ڈال دیا حفظ کے اندر، ابھی وہ مدرسے میں حفظ کرنا شروع ہی کر دیا، ظاہری بات ہے بچے کا ماحول حفظ کے حوالے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ درسگاہوں کے اندر جب بچہ بیٹھتا ہے جا کر تو مدارس کی شرائط اور ضوابط اس پر لاگو ہوتی ہیں۔ بعض مدارس میں سر گنجا کروا دیا جاتا ہے، ٹوپی سر پہ ہوتی ہے، کالر والے کپڑے چھڑوا دیے جاتے ہیں، کرتا شلوار آ جاتا ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو جاتی ہے، اور اب گھر میں آئے تو ایک بابو بن کے بیٹھا ہے، ایک سوٹڈ بوٹڈ ہو کر بیٹھا ہوا ہے، ایک پف بنا رہا ہے، ایک گانے لگا کر بیٹھا ہے، ایک نے ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے، ایک نے موبائل پکڑا ہوا ہے، ایک دوستوں یاروں کے ساتھ 125 پہ گھومنے جا رہا ہے۔ اس دوران جب یہ بچہ ان ساری کیفیات کو دیکھتا ہے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ مدرسے کی زندگی پابندی والی، تربیت والی زندگی ہوتی ہے، اور تربیت بغیر پابندی کے آتی نہیں ہے۔ تو مدارس کے اندر جب بچہ جاتا ہے اور پھر گھر کا ماحول جب دونوں کا تقابل ہوتا ہے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اس بچے کی اہمیت اور مقام ہم اس کو دے نہیں پاتے۔ تو جب بچوں کو داخل کرائیں مدارس کے اندر تو گھر کے اندر کم از کم اس کے لیے ایسا ماحول بنائیں کہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو کوئی الگ تھلگ، کوئی دنیا کا بندہ نہ سمجھے، اسی دنیا کا بندہ سمجھے۔ یہ ذمہ داریاں والدین کی ہیں، گھر والوں کی ہیں۔ باقی مدارس کے اندر نماز اس کی بنا دی جاتی ہے، تلاوت اس کی بنا دی جاتی ہے، اعمال پر محنت ہوتی ہے، علم پر محنت ہوتی ہے۔ جب والدین اپنے گھر کے ماحول میں محنت کریں گے اور بچے پر مدرسے میں محنت ہوگی تو انشاءاللہ وہ بچہ آپ کے گھر کو، آپ کی نسلوں کو سنوارے گا۔ انشاءاللہ قبروں کے اندر پہنچو گے، انشاءاللہ ٹھنڈی ہوائیں نصیب ہوں گی۔ تو اپنے بچوں کو یا ایک بچے کو آپ حافظ اور عالم بنائیں، مدارس کے اندر کسی اچھے مدرسے کا انتخاب کر کے اپنے بچے کو وہاں داخل کروائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت
ہمارے ماحول کو بھی تبدیل فرمائیں گے، ہمارے گھروں کو بھی خیر و برکتوں والا بنائیں گے، اور اس بچے کے ذریعے سے اللہ رب العزت انشاءاللہ دین کو آبادی عطا فرمائیں گے، دین کو اللہ رب العزت پھیلائیں گے، اس کے ذریعے سے سارا ثواب آپ کے حصے میں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔